Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے جب ہم لوگ اس مجلس میں شرکت کریں گے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ماہ رمضان یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ایمان والے بہت پہلے سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند نظر آنے سے 2 مہینہ پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اس وقت دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کو مبارک بنا دے اور ہماری عمر کو دراز کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور بعض سلف صالحین کے بارے میں منقول ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے وہ یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور پھر رمضان کے بعد 5-6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس رمضان میں جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، ان کو قبول فرما لے۔ گویا کہ آدھا سال رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کے ملنے کی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، رمضان کو اللہ سے مانگتے تھے، اور پھر رمضان کے بعد آدھا سال تقریباً جو کچھ نیک اعمال رمضان میں کیے ہیں اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کی پوری زندگی رمضان کے ارد گرد جو ہے گھومتی رہتی تھی۔ یہ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے چند ہی دنوں کے بعد، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، 2 مہینہ پہلے سے یہ دعا مانگی کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی ہماری عمر کو لمبا کر کے اتنا کھینچ دے کہ ہم رمضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے فرمایا کہ عمر کی درازی کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے،
کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے دے، ہماری عمر کو لمبا کر دے، اور اس نیت سے، اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کے جو مزے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ دن مل جائے، جیسا کہ بابر نے کہا تھا کہ جتنے مزے کرنے ہوں اس دنیا کے اندر کر لو، پھر یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس نظریے سے نہیں، بلکہ اس نیت سے دعا کی جائے عمر کے لمبا ہونے کی، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں، تاکہ آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کی رضا کے مستحق ہوں اور سرخرو ہو کر ہم جنت میں داخل ہوں۔ بعض لوگ جب دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں تو یہ دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے، ایسی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جن پریشانیوں کی وجہ سے، جن پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس دنیا سے جانے کی دعا کر رہے ہیں، وہاں اس سے ہزاروں گنا بڑی پریشانیاں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ لہذا بجائے یہ دعا مانگنے کے کہ اللہ مجھے موت دے دے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو موت مانگ رہے ہیں، موت کی تیاری بھی ہم نے کی ہے یا نہیں کی۔ اسی لیے ایسے موقع پر جب کوئی دنیا کی زندگی سے عاجز آ گیا ہو اور اپنے حالات سے پریشان ہو گیا ہو اور اس کو بتقاضۂ بشریت کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو اگر اسے دعا مانگنی ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا مانگے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک میرے حق میں خیر ہے تو مجھ کو زندہ رکھ، اور جب میرے مرنے میں خیر ہو، میری دین کی، دنیا کی، آخرت کی، تو پھر تو مجھے موت دے دے۔ تو موت کی اگر دعا مانگنی بھی ہے تو حدیث میں اس کو بھی سکھایا گیا ہے کہ اس طرح کہو کہ اللہ اگر زندگی میرے حق میں خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہے تو پھر تو مجھے موت دے دے۔ اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں۔ خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور یہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا سیزن ہے، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں ہماری ضرورتیں جو پوری ہوتی ہیں وہ کرنسی سے پوری ہوتی ہے۔ اپنی ہر ضرورت ہم پیسہ خرچ کر کے پوری کر لیتے ہیں، چنانچہ مشہور جملہ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنے اس پیسے کے ذریعے، اس کرنسی کے ذریعے جو دنیا کے نوٹ ہیں، چاہے وہ ریال ہو، ڈالر ہو، یورو ہو، پاؤنڈ ہو، روپے ہو، جس ملک کی بھی کرنسی ہو، دنیا کا سکہ یہ کرنسیاں ہیں، یہاں یہ چلتی ہیں، یہاں ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت کی جو ہماری زندگی ہے، وہاں کی جو ضرورتیں پوری ہوں گی، وہاں کی جو کرنسی ہے، وہاں چلنے والا جو سکہ ہے، وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ کتنا بڑا مالدار آدمی ہو، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ڈالر اور ریال کا مالک ہو، جب اس دنیا میں اس کی آنکھ بند ہوگی
تو دنیا کی کرنسی اس کے ساتھ نہیں جائے گی. اب جو اس کے ساتھ جائے گی وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات. باقی رہنے والی جو کرنسی ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں. جس طرح دنیا کی ضرورتیں ہم پیسے سے پوری کرتے ہیں، آخرت کی زندگی میں جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہاں ہم ان نیکیوں سے اپنے کام بنائیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. اب مثال کے طور پہ دنیا میں آپ نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کی آپ نے حق تلفی کر لی، تو عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ تم اتنے 1000 ریال جو ہے اس کو جس کا نقصان پہنچایا ہے اس کو تم بھرو. تو آپ 1000 ریال یا جتنا بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے. اچھا، آخرت میں جب حقوق والے آئیں گے کہ اے اللہ اس نے میرا فلاں حق مارا تھا، تو جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہم پیش کر چکے ہیں کہ وہاں پر پھر کام کس چیز سے بنے گا؟ آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. جس طرح دنیا میں روپے اور پیسے دے کر آپ کیس سے نکل آتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں، آخرت میں اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو پھر وہاں آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی. اب یہ نیکیاں اب دنیا میں ہر ایک روپے اور پیسوں کا محتاج ہوتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اپنی ساری محنت اور طاقت صرف کرتا ہے، اپنی صلاحیت زیادہ سے زیادہ روپے اور پیسے حاصل کرنے میں. اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی میں کام آنے والی جو کرنسیاں ہیں ہم اس کی بھی فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں. کیونکہ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہاں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور اگر ہماری نیکیاں کم پڑ گئیں وہاں پر تو پھر وہاں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو جس طرح دنیا کے اندر جو تاجر ہوتے ہیں اور ان کی دکانیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے، تو پورے سال کاروبار ایک طرح نہیں رہتا، بلکہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال کاروبار مندہ رہتا ہے. لیکن ایک سیزن آتا ہے سال میں، 2 مہینے، 1.5 مہینہ، 1 مہینہ، 2.5 مہینہ. اس سیزن کے اندر جو ہے پھر وہ پورے سال کی اپنی کمائی کر لیتے ہیں. اب پورے سال تو ڈھیلے پڑے رہتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہکی نہیں ہے. آپ ملنے جاتے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ ارے بالکل سناٹا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. دکان کا کرایہ تک، ملازمین کو کرایہ تک دینا مشکل ہو رہا ہے. لیکن جب سیزن آتا ہے تو اس میں یہ تاجر لوگ جو ہے ان کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. یہ پھر دوپہر میں بھی لنچ کرنے کے لیے گھر نہیں جاتے، کھانا وہی منگا لیتے ہیں، اور تن من دھن سے وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا سیزن ہے، اتنی آمدنی ہو رہی ہے کہ ذرا سا بھی اگر ہم وقت ضائع کریں گے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ ہمارا رمضان آ رہا ہے، یہ آخرت کی کرنسی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا سیزن آ رہا ہے. لہذا دنیا میں جب ایک تاجر اپنے کو مکمل فارغ کر لیتا ہے سیزن کے دنوں میں، بچے کہیں گے گھومنے پھرنے کے لیے، منع کر دے گا نہیں سیزن ہے، مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. یار دوستوں کے ساتھ پارٹیاں سب ختم، گھومنا پھرنا سب ختم، کھانے پینے کے لیے ہوٹلوں میں جانا سب بند،
وہ تو گھر کھانے بھی نہیں جاتا، دکانی پہ کھانا منگاتا ہے اور صرف اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، کھانے کی، پینے کی اور حمام جانے کی، اور کوئی کام اپنے کاروبار کے علاوہ نہیں کرتا، سیزن سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اسی نگاہ سے رمضان کو دیکھیں کہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کی ویلیو بڑھائی ہے، ایسی ویلیو تو اگر دنیا کے اعتبار سے ہمیں کہیں مل جائے آفر، تو ہم سب کچھ چھوڑ کے اسی کو حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ کیا ویلیو اللہ نے بڑھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ یہ کتنی بڑی آفر ہے اللہ کی۔ آپ اگر سوچیں، دنیا میں اگر 1 ریال کی جگہ آپ کو 70 ریال اگر مل رہے ہوں ایک محدود وقت کے اندر، تو آپ سب کچھ اپنا لگا دیں گے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں۔ اب یہی ہمیں مل رہا ہے آخرت کے لیے۔ اچھا، دونوں کرنسیوں میں زیادہ اہم کون سی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ دنیا کی جو کرنسی ہے، یہ جو روپے اور ریال ہیں، اس سے تو ہماری وہ زندگی بن رہی ہے جس کا کل کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اور نیکیاں یہ وہ کرنسی ہیں جن سے ہماری وہ آخرت کی زندگی بن رہی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مثال دے کے آخرت کی زندگی کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اگر یہ جتنا خلا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، یہ جتنی جگہ ہے، اس پورے خلا کو بھر دیا جائے رائی کے دانوں سے۔ رائی کے دانے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک کا یہ سارا خلا یہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور پھر ایک چڑیا آئے جو اپنی چونچ میں ایک دانہ لے کر چلی جائے، پھر 100 سال کے بعد آئے، پھر ایک دانہ لے کر چلی جائے، پھر 100 سال کے بعد آئے، پھر ایک دانہ لے کر چلی جائے، ہر 100 سال کے بعد چڑیا آ کر صرف ایک دانہ لے کر چلی جائے، تو یہ سارے دانے جو زمین سے لے کے آسمان تک بھرے ہوئے ہیں، جن کے وزن کا دنیا کی کوئی طاقت اندازہ نہیں کر سکتی، ایک دن وہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا اب ہم خود سوچ لیں کہ دنیا کی آفر میں ہم جتنی دلچسپی لیتے ہیں، اس سے کتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ آخرت کی نیکیاں جمع کرنے کے لیے اگر آفر ملے تو ہمیں کتنی دلچسپی لینی چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ رمضان کو جو اہمیت دینی چاہیے اور رمضان کا جیسا شوق ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان سال کے دیگر 11 مہینوں کے مقابلے میں کچھ مختلف مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں کچھ اپنے روٹین کے اندر ایک تبدیلی لانی ہے۔ کھانے پینے کا نظام ہمیں اس طرح کر لینا ہے کہ جو ہم 8 بجے 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں، اس کو فجر سے پہلے کر لینا ہے، وہ سحری ہو جائے گی۔ دوپہر کا کھانا ہمیں آگے بڑھا دینا ہے، مغرب کی اذان کے بعد کھا لینا ہے،
یہ افطار ہو جائے گا، اس طرح ہمارا یہ روزہ ہو گیا۔ اور رات میں جب ہم عشاء کے لیے مسجد جاتے ہیں تو تھوڑا ہمیں اس مہینے میں ٹائم زیادہ لے کے جانا ہے، کیونکہ تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تھوڑی بہت ہم اور اپنی عبادات کے اندر اضافہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح روٹین سمجھ کے ہم پورا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ روزہ رکھیں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، آپ جو تراویح پڑھیں گے اس تراویح کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ اس مہینے کی قدردانی نہیں ہوئی۔ جس طرح ایک تاجر پورے سال سیزن کا انتظار کرتا ہے، اور جب سیزن آتا ہے تو وہ ساری اپنی تفریحات کو، مشغولیات کو، بہت سی اپنی اور فیملی کی ضروریات کو چھوڑ کر صبح شام اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے کو تیار کریں، اور رمضان کا ایک ایک منٹ، رمضان کا ایک ایک سیکنڈ ہم وصول کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ رمضان کا بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہیں، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، رحمت کی بارشیں جھوم جھوم کر ایمان والوں کے اوپر برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رمضان کے ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے کہ بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، بندہ میری کون سی عبادت کر رہا ہے، بندہ کتنا میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا کام جس کی ہم سب کو آج نیت کرنی ہے، عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے پورے مہینے میں موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے۔ صرف ہمارا جو ضرورت کے درجے میں استعمال ہے، واٹس ایپ وغیرہ، صرف بقدر ضرورت ہم استعمال کریں گے۔ ہم یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور دیگر جو اس کے اندر چیزیں ہیں، ہم ان کے اندر اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ہمارا موبائل میں جو وقت ضائع ہوتا ہے، اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا، ہم نے اس پر لگام نہیں لگائی، تو سمجھ لیے کہ اتنا قیمتی اور مبارک ہمارا جو سیزن ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں پہلے سے۔ ڈیوٹی ہماری ایک ضرورت ہے، بچوں کا اسکول ہماری ایک ضرورت ہے، سودا ضرورت کا بازار سے لانا ہماری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جو ہماری ضروریات ہیں ہم صرف ان کو پورا کریں، اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری ہماری مشغولیات ہیں وہ سب ایک مہینے کے لیے بند کر دیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں ملے ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں اور دعاؤں میں لگائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو نفل کا اجر فرض کے برابر ہے، یہ اتنی بڑی آفر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ فرض کا جو ثواب ہے وہ نفل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے فجر کی 2 رکعت فرض نماز نہیں پڑھتا، اس نے فجر کی فرض نماز قصداً چھوڑ دی، اور اس کے بدلے میں اس کی تلافی کے لیے وہ 1,00,000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔
تو یاد رکھیے یہ 1,00,000 رکعت نفل نماز 2 رکعت فجر کی فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے نفل اور فرض کے اجر و ثواب میں۔ اور رمضان کے اس مہینے میں کیا کہا گیا کہ ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ لہذا ہم سب لوگ یہ نیت کریں کہ اپنی تمام غیر ضروری مشغولیات کو 1 مہینے کے لیے ہم بند کر دیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت کو، اس مبارک لمحات کو اور ساعات کو ہم خرچ کریں گے، اور خاص طور پہ یہ جو موبائل کا غیر ضروری استعمال ہے اس کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے۔ ضرورت اور مجبوری کے درجے میں جو استعمال ہے ہم صرف اسی پر اکتفا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو اس کا جو اللہ نے مقصد بتایا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کے کریں۔ مقصد سامنے ہوتا ہے تو اس عمل کا جو حقیقی ثمرہ ہے، پھل ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ اور جو مقصد سامنے رکھ کے نہیں کرتے، ایک روٹین اور رسم کے طور پہ کوئی کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا اجر مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا ایک موقع پر کہ کوئی کمپنی ہے، اس میں کام کرنے والے مختلف ملازمین ہیں، تو بعض ملازمین تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ڈیوٹی ہے 6 گھنٹے کی، وہ صرف اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کمپنی کے کیا مقاصد ہے، کمپنی لاس میں جا رہی ہے، فائدے میں جا رہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو اپنا 6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے جائیں گے اور بس اپنا ٹائم پورا کر کے واپس آ جائیں گے۔ اور بعض ملازمین کمپنی کے ایسے ہوتے ہیں جو کمپنی کے مقاصد میں دلچسپی لیتے ہیں اور پھر وہ اس میں اپنا ٹائم نہیں دیکھتے۔ اگر کمپنی کو ضرورت ہے 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کی، تو وہ 10 گھنٹہ دیتے ہیں۔ اب جو رسم پوری کرتا ہے، اب کوئی کہیں سے آرڈر آیا ہوا ہے، آج ہی وہ آرڈر جانا ہے، اگر آج وہ آرڈر نہیں بھیجا گیا تو وہ کینسل ہو جائے گا، کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو جو لوگ رسماً کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا اور اپنا چلے گئے، لیکن جو کمپنی کی ترقی میں دلچسپی لیتے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، ابھی اگر ہم چلے جائیں گے تو آج آرڈر نہیں جا پائے گا، لہذا وہ پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ تو کمپنیاں جو ترقی کرتی ہیں وہ ایسے لوگوں سے کرتی ہیں۔ یہ لوگ خود بھی ترقی کرتے ہیں، پھر یہ مینیجر بنتے ہیں، مدیر بنتے ہیں، ان کی سیلری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے رسماً تعلق رکھا ہے ان کو ان کی ڈیوٹی کا جو اجر ہے دنیا کے اعتبار سے وہ سیلری کی شکل میں مل جاتا ہے، لیکن نہ وہ خود ترقی کرتے ہیں نہ ان کی وجہ سے کمپنی ترقی کرتی ہے۔ اور جو لوگ مقصد بنا کے جاب کرتے ہیں وہ خود بھی ترقی کرتے ہیں، اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں، سیلریاں ان کی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے کمپنی بھی ترقی کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو دین کے اندر بھی ہے۔ ہم رمضان کو رسماً نہ گزاریں کہ رمضان آ گیا ہے، اپنے کھانے پینے کے نظام میں تھوڑی تبدیلی کرنی ہے تاکہ روزے کی گنجائش نکل آئے، رات میں عشاء کی نماز میں جاتے ہیں، تھوڑا وقت زیادہ لے کے جانا ہے تاکہ تراویح پڑھ لیں اور اپنا تھوڑا سا تلاوت کا اور دعا کا اہتمام زیادہ کر لینا ہے۔ یہ ایک رسم اور روٹین بنا کر اگر ہم کریں گے تو ٹھیک ہے، اس کا اجر تو مل جائے گا ہمیں، لیکن رمضان دینے سے اللہ کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کی ٹریننگ کے لیے روزہ دیا گیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ روزے کے ذریعے تقوی کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے کتنا ہی گنہگار قسم کا مسلمان ہو، رمضان میں جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اب اگر وہ بند کمرے کے اندر ہے، پورے فلیٹ میں کوئی اور نہیں ہے، اور شدید گرمی کا زمانہ ہے، پیاس لگ رہی ہے، زبان باہر آ رہی ہے، اور فریج کے اندر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ جاننے کے باوجود کہ اگر وہ اس وقت پانی پی لے گا تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے روزے کی حالت میں پانی پینے سے منع کیا ہے، وہ اللہ مجھے اس بند کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے جو بچ رہا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو رمضان میں تو حلال چیزوں کو چھڑوایا جا رہا ہے۔ اب پانی پینا تو حلال تھا، کھانا کھانا تو حلال تھا، بیوی سے ملنا تو حلال تھا، لیکن ان سب کو چھڑوایا جا رہا ہے تاکہ جو چیزیں آلریڈی پورے سال حرام ہیں ان کو انسان بدرجہ اولا چھوڑنے والا بن جائے۔ اور جب ٹریننگ ہوتی ہے تو اس وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے ٹریننگ میں خلل ہو۔ چنانچہ میں مثال دیتا ہوں، یہاں قطر میں ڈرائیونگ اسکول ہیں جہاں ڈرائیونگ چلانا سکھاتے ہیں، تو شروع میں وہ جو ڈرائیونگ اسکول کی باؤنڈری ہے اسی کے اندر گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، پارکنگ وغیرہ۔ تو اب انہوں نے اندر عام ٹریفک کو الاؤ نہیں کیا ہے، کیونکہ عام ٹریفک اگر اندر آئے گا تو ان کی ٹریننگ میں خلل ہوگا۔ اسی طرح فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں بھی اس قسم کا خیال کیا جاتا ہے کہ ٹریننگ کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بنے ان کو دور کیا جاتا ہے۔ اب جب رمضان کے مہینے میں ایمان والوں کی روزے کے ذریعے اللہ پاک تقوی کی ٹریننگ دے رہے ہیں، تقوی کی تربیت کر رہے ہیں، تو تقوی کی اس ٹریننگ میں جو سب سے بڑا خلل ہے اور رکاوٹ ڈالنے والا ہے وہ شیطان ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا اور فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کی اس ٹریننگ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ لہذا صرف روزہ رکھ لینا پورے مہینے یہ کافی نہیں ہے، اجر و ثواب بے شک ملے گا، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ روزے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ لہذا ہم ہر لمحہ اپنے تقوی کا جائزہ لیں۔ جو گناہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم کرتے تھے، ایک ایک کر کے وہ گناہ ہماری زندگی سے نکل رہے ہیں یا نہیں؟ اگر گناہ نکل رہے ہیں، تقوی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا تھا لعلکم تتقون، ہم اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ روٹین سمجھ کر رسماً رمضان گزارتے ہیں تو 30 روزے رکھنے کے باوجود جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید کے دن سنیما ہالوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کی زندگی اسی ڈگر پہ آ گئی، گناہوں کے اعتبار سے، معاصی کے اعتبار سے، اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے،
جہاں رمضان سے پہلے تھی، تو اب بتائیے ان روزوں کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ان روزوں نے آپ کے دل میں تقوی پیدا نہیں کیا اور وہ تمام گناہ جو رمضان سے پہلے آپ کرتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نہیں نکلے، تو یاد رکھیے روزے کا جو مقصد تھا آپ اس مقصد کے اندر ناکام ہو گئے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے، اور ماہ مبارک کے جمعوں میں بھی انشاءاللہ ہم تذکیر کرتے رہیں گے، مقصد کو یاد دلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جس شان کے ساتھ ایک ایمان والے سے چاہتے ہیں کہ وہ اس رمضان کو گزارے، اللہ تعالیٰ اسی شان کے مطابق پورا رمضان گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recording stopped.